نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265 آیت سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کل ہم نے ایک مثال پڑھی تھی ان لوگوں کی کہ جو دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال تھی کہ صاف چٹان کی طرح سے ہے جس پہ کچھ مٹی ہو، اور اگر کوئی شخص اس کے اوپر کوئی بیج بو دے تو بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے، اور پھر وہ پتھر جو ہے وہ مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسی طرح ریاکار کے لیے بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے، یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے ان آیات میں، جو ایک پرفضا مقام پہ ہو، بلند چوٹی پہ ہو، اور پھر اگر اس کو زوردار بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا دے گا، ورنہ اگر ہلکی سی فوار یا شبنم بھی ہو تو اس کے لیے وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی جو صدقات مومنوں کے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، اللہ کے ہاں وہ کئی گنا اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں ہم ان آیات کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء یبتغی، ابتغاء ان کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، یعنی اللہ کی پسند چاہنے کے لیے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تثبیتاً جو لفظ ہے وہ ہے ثبت یثبت سے، یہ لفظ ہے ثابت رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے اپنے نفسوں کو۔ یہ لوگ اپنے نفسوں کو ثابت رکھنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ من انفسہم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، دل جمی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، دل کی خوشنودی کے ساتھ، اور بے دلی سے نہیں خرچ کرتے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت، ایک باغ کی سی مثال ہے۔ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں والا ہو، اور گھنے درختوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہو، یا اس کے ارد گرد ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخت اتنی کثرت سے ہوں جنہوں نے زمین کو ڈھانپ لیا ہو، یا وہ باغ ایسا ہو جس کے چاروں طرف باڑ ہو درختوں کی، اور اس باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ لفظ جن سے بھی ماخوذ ہے، جن بھی اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، دیوانگی کو بھی جنون سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور جنت بھی اسی لیے جنت ہے کہ وہ انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جنت کا لفظ جو ہے نا، تو یہاں پہ بھی ہے کہ کمثل جنت، ایک باغ کی طرح اس کی مثال ہے، بربوۃ جو بلندی پر ہو۔ ربوۃ کا لفظ جو ہے وہ ربا یربو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اور یہاں اس سے مراد ہے اونچا ہونا، بلندی پہ ہونا۔ ظاہر ہے جو بڑھتا ہے وہ بڑھ کے اونچا ہی ہو جاتا ہے، تو شاید اس کے ساتھ یہی اس کا لنک ہے۔ بربوۃ جو بلندی پر ہو، اصابہا پھر پہنچے اس کو، وابل زور کی بارش، اصابہ یصیبو ہم نے کل پڑھا تھا، ہاں اس کو، کس کو؟ وہ باغ بلندی پہ جو ہے اس پہ، کیونکہ وہ باغ جو کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے ہاں کی ضمیر آئی ہے، تو پہنچے اس کو وابل زور کی بارش،
فآتت پھر لائے وہ اکلہا اپنا پھل ضعفینی دگنا، تو جب زور کی بارش اسے پڑے گی تو اس کا پھل دگنا ہو جائے گا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا پس اگر نہ پہنچے اس کو، ہا کی ضمیر پھر کدھر جا رہی ہے؟ وہ پیچھے باغ کی طرف. اگر نہ پہنچے اس کو وابل بارش، فتل تو کیا کافی ہے؟ شبنم ہی کافی ہے. تو تیز فوار اور تیز بارش اگر نہ بھی اس پر برسے تو اس کے لیے کیا کافی ہے؟ ایک ہلکی سی فوار، ہلکی سی جو بوندا باندی ہے یا شبنم جو پڑتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہے. واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو یا ساتھ اس کے جو تم کام کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق یہ آیات شروع ہوئی ہیں تو اللہ کے جو نام آ رہے ہیں نا اسماء الحسنی، ان میں آپ دیکھیں کہ شروع میں جو اس رکوع میں تھے واسع علیم، بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ بصیر، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. پھر غنی حلیم، وہ بے پرواہ ہے، وہ اسے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ظاہر ضرورت نہیں ہے. تمہارے صدقات و خیرات جو تم دیتے ہو وہ اپنے لیے دیتے ہو، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں یہ جو لفظ ہے بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے بہت دیکھ رہا ہے وہ کہ تم کیا کرتے ہو. پھر دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کے لیے اللہ کی خوشنودی وتثبیتاً اور دل جمی کے ساتھ من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثل جنت مانند مثال ایک باغ کی ہے یا ایک باغ کی مثال کی طرح ہے. بربوۃ جو بلند جگہ پر ہو، ربوہ یہاں پہ ایک جگہ کا بھی نام ہے. ابہا برسے اس پر یا پہنچے اس کو وابل زور کی بارش، فآتت پھر لائے وہ اکلہا میوہ اپنا یا پھل اپنا ضعفینی دگنا. فعلم پس اگر نہ یصبھا برسے اس پر یا پہنچے اس کو وابل تیز بارش، فتل تو فوار ہی کافی ہے یا شبنم ہی کافی ہے. واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو یا کام کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے. اگلی آیت ہے ایود احدکم، ودہ یا ودو ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا. مودت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. ودود جو اللہ کا نام ہے وہ بھی اسی سے ہے، محبت کرنے والا، چاہنے والا. جو ہے وہ سوالیہ کے لیے ہے، سوال کے لیے، استفہام کے لیے. آیا ودو کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے. احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا کہ ہو اس کے لیے. کانا یکونو سے یہ مؤنث ہے، تکونا کہ ہو، تکونو تھا ان کی وجہ سے تکونا ہو گیا. لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، نخل ان کی جمع نخیل، وعناب اور انگوروں کا، عنب ان کی جمع. تجری بہتی ہوں یا چلتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. لہو اس کے لیے، اب یہ ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ احدکم کے لیے. پیچھے پڑ کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، وہ کوئی ایک جو چاہتا ہے یہ اس کے لیے. لہو اس کے لیے، فی ہا اس میں. اب یہ ہا کی ضمیر جنت ان کے لیے، اس باغ کے لیے. جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو تو لہو اس کے لیے، فی ہا اس میں یعنی اس باغ میں، من کل الثمرات ثمرات ثمرت ان کی جمع ہے، ہر قسم کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ اور پہنچے اس کو
آ لے اس کو، آ جائے اس کے بعد. یہ لفظ بار بار آ رہا ہے صحابہ یصیبو، صحابہ سے یہ مختلف شکلوں میں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے. اور پہنچے اس کو الکبر، بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور. ٹھیک ہے. بگولا جو ہوتا ہے تیز ہوا کے ساتھ، پھر بارش بھی ہو، پھر بجلی بھی چمکے اور پھر وہ بجلی گرے بھی، تو اسے کہا جاتا ہے اعصار. اس باغ کے اوپر ایک ایسی آفت آ جائے، وہ جو بگولا ہو، فیہ نار، اس میں آگ ہو، وہ بگولا جو ہو اس میں آگ ہو، فاحترقت، بس وہ جل جائے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جلنے سے یہ لفظ جو ہے فاحترقت، جل جائے سے مراد یہ ہے کہ شدید حرارت ہو. آگ سے مراد یہ نہیں کہ آگ ہی ہو، مطلب بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا آگ برس رہی ہے، اور وہ آگ تو نہیں ہوتی، وہ بجلی، وہ سوری بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں کہ آگ برس رہی ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے اس سے مراد فاحترقت، تو جل جائے. احتراقہ یحترق، احتراق ان کا مطلب جلنا ہی ہوتا ہے، جیسے یہ آتا ہے قرآن میں ایک اور جگہ عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. تو حریق جلنے کو کہا جاتا ہے. فاحترقت تو جل جائے، یعنی وہ باغ جل جائے. کذالک اسی طرح، کا اس میں حرف جر ہے، ذالکا کے ساتھ لگا تو اسی طرح. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر سے کام لو، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو. یہ اس آیت میں وہ پیچھے بھی ریاکاری کی بات تھی، ریاکاری کے ہی نقصانات کو واضح کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، کمزور ہوں، یا نااہل ہوں، جو کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں، اور خود تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی محنت مشقت کرنے کے قابل نہ رہا ہو، اور اولاد بھی اس کی اس کا اپنا بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو. تو اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ ہی جل جائے. اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل ہے، اور نہ ہی اس کی اولاد. یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا، کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جبکہ وہاں دوبارہ نیکیاں تو نہیں انسان کر سکے گا، نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، اور دوبارہ اعمال کرنے کی مہلت ہوگی، فرصت ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ساری عمر تو نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر آخری عمر میں وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں دیتی. پھر پڑھ لیتے ہیں اس آیت کو ایک دفعہ. آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے، احدہم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا، کہ ہو، لہو، اس کا، جنت، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری، چلتی ہوں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَہُ، اور آ پہنچے اسے، الکبر، بڑھاپا، وَلَہُ، اور اس کی، ذریۃ ضعفاء، کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَہا، پھر آ پہنچے اس کو، یعنی اس باغ کو، اعصار، بگولا، فیہ، اس میں، نار، آگ ہو، فاحترقت،
बस वो जल जाए। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम, ततफक्करून, गौर व फिक्र से काम लो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, अंफिकू, खर्च करो, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से। तय्यिबात जो है ताबा यतीबू से है, इसका मतलब होता है उम्दा, हलाल और पाकीज़ा, साफ सुथरा। मा कसब तुम, जो तुमने कमाया, कसबा यकसिबू से कसब तुम, जो तुमने कमाया। वमिम्मा, और उसमें से जो, अखरजना, निकाला हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनल अर्जी, जमीन में से, यानी उस माल में से खर्च करो जो तुम कमाते हो और हम तुम्हारे लिए जमीन में से निकालते हैं। वला तयम्ममुल खबीसा, और ना तुम कसद करो रद्दी चीजों का। तयम्ममु, उम्मा या उम्मु, इमामुन से ये लफ्ज है, और इसी से लफ्ज बना है तयम्ममा या तयम्मम, तयम्मुम करना जो हम कहते हैं ना, तयम्मुम करो मिट्टी पाक से, एक जगह जहाँ पे तयम्मुम का जिक्र कुरान में आता है, सईदन तय्यबन, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, तो तयम्मुम भी एक इरादा करना ही होता है। अम्मा या उम्मु इमामुन, इरादा करने को कहते हैं, और इसी से लफ्ज तयम्मुम है, इसका मतलब होता है इरादा करना, कसद करना। वला तयम्ममुल खबीस, ना तुम इरादा करो रद्दी चीजों का। खबीस, खुबस किसको कहा जाता है? वो चीजें जो उम्दा ना हो, जो एक नकारा माल हो। जैसे कुछ लोग थे मदीने के, वो मस्जिद में खजूरें वो वाली दे जाते थे जो रद्दी होती थी, खाने के काबिल ना होती थी। तो इस पे ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह के रस्ते में देने के लिए वला तयम्ममुल खबीसा, चौथे पारे के शुरू में भी आता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक वो चीज अल्लाह के रास्ते में ना दो जो तुम्हें, जिससे तुम खुद पसंद करते। मसलन ज़कात देनी है या उशर देना है, तो बाज़ औक़ात बारिश हो जाए और गंदुम गीली हो जाए। अब क्या करेगी ये गीली गंदुम है, बिकने में तो इसकी कीमत बहुत कम लगेगी, लिहाजा ज़कात के लिए, उशर के लिए ये दे दी जाए। तो इससे मना किया गया है कि नकारा और रद्दी चीजें अल्लाह के रास्ते में देने का कसद ना किया करो। मिनहु, उससे, तुनफिकूना, तुम खर्च करते हो, वलस्तुम, और नहीं तुम, बिआखिज़ीही, लेने वाले उसको। वलस्तुम, लैसा का लफ्ज़ पड़ा है ना, लैसा नहीं, तो ये है तुम, मिन तुम, वलस्तुम, और नहीं तुम, बिआखिज़ीही, आखज़ याखुज़ु, लेना, पकड़ना, नहीं तुम लेने वाले उसको। मगर अगर तुम्हें कभी इस तरह की चीज दी जाए तो तुम्हें वो कभी भी नहीं तुम उसको लेने वाले होगे। इल्ला, मगर, अन ये के, तुगमिज़ू, तुम चश्मपोशी कर लो। अगमज़ा युगमिज़ू, इगमाज़, अगमाज़ करना क्या होता है? चश्मपोशी करना। असल में इसका जो लफ्ज़ी मानी है वो होता है पलक पर पलक रखना। एक आंख की एक पलक नीचे होती है, एक ऊपर होती है। पलक पर पलक रखते हैं तो ना तो आंख पूरी बंद होती है और ना पूरी खुली होती है। हम कन अंखियों से कोई देखता है इंसान, उसे कहा जाता है कि नजर बचा लेना, उधर देखना ना, एराज कर लेना, चश्मपोशी करना। उर्दू में आम इस्तेमाल भी, आम तो नहीं खैर, ये लफ्ज हाई फाई उर्दू में इस्तेमाल होता है, अगमाज करना, ठीक है, उससे चश्मपोशी कर लेना। यानी अगर तुम पे कभी ऐसे हालात आ जाएं, तुम्हें कोई ऐसा रद्दी माल दे, तो तुम क्या करोगे? उसे लेना नहीं चाहोगे, चश्मपोशी करोगे, अगमाज करोगे, एराज करोगे।
تمہیں پسند نہیں ہوگا، ہاں وقت ایسا آ جائے کہ مجبوری میں لینا پڑ جائے، لیکن تم لینا پسند نہیں کرو گے، تو پھر اللہ کے لیے ایسا مال کیوں دیتے ہو، ایسی چیز اللہ کے لیے کیوں دیتے ہو؟ دیکھیں قرآن میں کتنا کلیئر یہاں بتا دیا گیا. اب اس کے ساتھ اگر ہم اپنے رویے اپنا موازنہ کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دے رہے ہوتے ہیں کچھ، تو ہم چیزوں کو پہلے تولتے ہیں، ماپتے ہیں، اچھا یہ والی تو اب مجھے ابھی بہت پسند ہے، یہ والے کپڑے جو ہیں اب میں نے پہننے نہیں ہیں، یہ مجھے خراب ہو گئے ہیں، ان کا رنگ خراب ہو گیا، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اب ہم اللہ واسطے دے رہے ہیں، اور لفظ ہم اللہ واسطے کا استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ کم از کم ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ کپڑے بھی ہمارے یہ نہیں کہ ہم گھروں میں جمع کر کے ان کو ڈھیر لگاتے رہیں، وہ بھی دے دینے چاہیے کسی کام آ جائیں، لیکن جب ہم اللہ کے لیے کچھ دینا چاہیں، ثواب کی نیت جب ہم کر رہے ہوں، ہم اسے صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، تو اس وقت پھر ہمیں وہ چیز دینی چاہیے جو ہمیں خود پسند ہو. وہ جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ نے کیسے کیسے اس پہ عمل کیا تھا کہ ایک صحابی نے اپنا سوچا کہ مجھے کیا سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس نے فیل کیا کہ وہ باغ جس کے اندر میرا گھر بھی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند. بس انہوں نے ارادہ کر لیا اور گھر کے باہر سے ہی آواز دی اپنی بیوی کو کہ بس باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر لیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ یہ لے لیں، جس کو بھی دینا ہے آپ نے دے دیں، یہ میں نہیں، مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے. تو ہم بھی کبھی کبھار تو ایسا کیا کریں کہ ہم وہ چیز دیا کریں جو ہمیں خود پسند. اور وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. تمہیں اگر ایسا دیا جائے تو تم اس کے بارے میں چشم پوشی کر لو گے. وَاعْلَمُوا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جسے تم دے رہے ہو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی حمید، وہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا، محمود ہے خود، محمود فی ذاتہ. حمید کیا ہوتا ہے؟ جس کی حمد اور تعریف بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ اپنی ذات میں خود ہی تعریف کیا گیا، بہت خوبیوں والا، بہت تعریف والا. اور یہ جان رکھو ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بہت خوبیوں والا ہے، محمود ہے، تعریف کے قابل ہے اور تعریف کیا گیا ہے. تو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں نا آیات کو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اور اس سے جو، اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیمموا تم پسند کرو، الخبیثہ ردی چیزوں کا، منہ اس سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم، بآخذیہ اسے لینے والے، الا مگر یہ کہ، تغمزو تم چشم پوشی کر لو، تم سب باز کر لو، فیہ اس کے بارے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رستے میں کھلے دل سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو کشادہ کرے اور پھر اس کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمر کے ہر حصے میں. یہ جو پچھلی آئی تھی نا کہ ایک شخص کو اس کا باغ ہو، پھر بڑھاپا آ جائے، اولاد کمزور ہو اور پھر وہ باغ جل جائے اور وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہم اے اللہ، اجعل
کر دے، اوسع رزقی کا، اپنا رزق کشادہ، علیہ مجھ پر، ان دا کبر سنی میرے بڑھاپے میں، مطلب بڑھاپے کی عمر میں جانے تک بھی میرا رزق جو ہے وہ کشادہ رکھنا، ون قطائی عمری، اور میری عمر جب تک منقطع نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے اپنی طرف سے رزق میں وسعت عطا فرمانا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔